وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از آلویز این اپرچونٹی ان کرائسس، مگر کسی نے اس بات کو ڈیفائن نہیں کیا ہے کہ جب پاکستان جیسا ملک یعنی کہ ہمارا ملک جب کرائسس میں آئے تو کیا اپرچونٹی عوام کے لیے ہوتی ہے، یعنی کہ پوری عوام کے لیے ہوتی ہے، یا چند شکلوں کے لیے۔ یقین مانیں میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی، لیکن اکثر لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انالیسز میں اپنے ایموشنز کو انفیوز کر دیتے ہیں۔ مجھے یہ عادت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کسی کی طرف کوئی ایموشنل کھنچاؤ ہے۔ یہ پاور گیم ہے اور پاکستان کے 99% ایلیٹ پاور اور پیسے کے پیچھے ہیں۔ میں نے سب نہیں بولا کیونکہ کہیں نہ کہیں 1% ایلیٹ ابھی بھی پاکستان کے بارے میں سوچتا ہے، تو اس لیے ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان کی طرح ہو کے ہی سوچنا پڑتا ہے، جہاں اصولوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب یہ شروع بھی نہیں ہوا تھا تب ہی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر 2/3 میجورٹی ملی تو قانون بدل جائیں گے، دستور نہیں بدلے گا۔ لیکن اگر 2/3 میجورٹی مل گئی اس سرکار کو تو پھر قانون بدل سکتا ہے، صورتحال نہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں لاء منسٹر نے سیدھا بول دیا کہ ہم آرٹیکل 175 جو ججز کی تقرری اور تعیناتی کے حوالے سے ہے، اس میں گورنمنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہی ہے، اور پھر ہمارے ججز نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کر لیں اور ہم اس چیز کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ کرائسس ہے تو اپرچونٹی تو سامنے آئے گی۔ یہ امینڈمنٹ اس وقت پاکستان میں ٹرننگ پوائنٹ کا کردار ادا کرے گی، کیونکہ یہ وہ ٹاسک ہے جہاں گورنمنٹ کو بہت مورل اسٹینڈنگ چاہیے ہوتی ہے، اور دوسرا لیگل اسٹینڈنگ یعنی کہ 2/3 میجورٹی اسمبلیز میں۔ پہلا سوال ابھرتا ہے مورل اسٹینڈنگ کا۔ مورل اسٹینڈنگ اس گورنمنٹ کی اب اتنی بچی ہے کہ گورنمنٹ کے مینڈیٹ پہ اب تو کاکڑ صاحب بھی نون لیگ والوں کو فارم 47 کا بول کے چڑھا رہے ہیں۔ وہی جو کہانی چل رہی ہے حنیف عباسی اور کاکڑ صاحب کی زبانی ہاتھا پائی کی۔ ویسے کاکڑ صاحب سے یاد آیا کہ لوگ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے یوکرین سے گندم منگا کے پاکستان کو $1.5 ارب کا نقصان دیا۔ اچھا، میرا یہ فرم اوپینین ہے کہ کاکڑ صاحب کو لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ میں پرائم منسٹر بنوں، مطلب کیا کروں۔ گندم کہاں سے منگائی ہے ہم نے؟ یوکرین سے۔ یوکرین میں جنگ چل رہی ہے، کون لڑ رہا ہے؟ رشیا۔ امریکہ اس کا مخالف ہے۔ یوکرین سے گندم منگا کے آپ نے فائدہ کس کو دیا؟ یوکرین کو۔ اور کک بیکس کس کو ملی ہوں گی؟ کاکڑ صاحب کو۔ اور وہ کون سی پرائیویٹ کمپنی ہے جس نے گندم امپورٹ کیا ہے، اور جو گندم مہینے میں پہنچنی تھی وہ 7 دن میں کیسے پہنچی؟ وہ شخص جو اس گورنمنٹ میں بھی حصہ تھا اور اس گورنمنٹ کا بھی حصہ ہے، اور اسی شخص کا اس پرائیویٹ کمپنی سے کیا تعلق ہے جس نے یہ سب امپورٹ کیا ہے؟ یہ سارے سوالوں کا جواب ملے گا ہمیں؟ obviously نہیں۔ آسان الفاظ میں کسی اور ملک کو فائدہ دینا اور اپنا نقصان کرنا اور بیچ میں سے کک بیکس کما لینا۔ آپ سوچیں یہ ہمارے ملک میں کتنی بار ہو چکا ہے۔ تو کرائسس میں ملک ہے لیکن ہمیشہ اپرچونٹی کسی کی پرسنل ہوتی ہے، اور یہ کرائسس ہمارے پاس ہمیشہ سیاسی ہی رہا ہے۔ تو اس لیے واپس آتے ہیں سیاست پہ۔ مورل اسٹینڈنگ کو ایکسپلوئٹ کون کر سکتا ہے؟ عمران خان، لیکن وہ تو جیل میں ہے، اور جو خطوط وہ جیل سے لکھ رہا ہے اس میں بڑا واضح ہے کہ وہ اصولی موقف سے ہلنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی جیل میں صحافیوں سے کی گئی گفتگو بھی واضح ہے کہ جب تک مینڈیٹ واپس نہیں ملے گا تب تک نو ٹاکس۔ عمران خان کی ان باتوں سے میری پچھلی والی ویڈیو پروو ہو رہی ہے کہ یہ 3 ویل وشرز اور ٹاکس کا یہ جو ڈنڈورا پیٹا گیا ہے یہ صرف ڈیلینگ ٹیکٹک ہے کہ امریکن الیکشنز کے ریزلٹس کا اندازہ ہو سکے، اس کے بعد ان ٹاکس کو سیریس لیں گے یا نہیں وہ وقت بتائے گا یا ٹرمپ بتائے گا۔ تب تک یہ سب صرف انگیجمنٹ کے نام پہ ڈیلینگ ٹیکٹک کریں گے، اور اگر واپس بائیڈن جیت گیا تو کون عمران اور کہاں سے IPTI؟ اور یہ بات بھی صحیح ہو گئی کہ 2 سال تک خاموش بیٹھا جائے، یعنی کہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ 2 سال تک خاموش بیٹھ جائیں، اور 2 سال کا مطلب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا وقت آ جائے گا تب تک۔ تو مطلب وہی سوچ ابھی بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے کہ جان دیو مٹی پاؤ، جس کا مطلب آپ ابھی بھی اپنی ڈٹھائی پہ قائم ہے، تو آپ کو مورل اسٹینڈنگ کی تو پرواہ ہوگی ہی کیوں۔ اس لیے آ جاتے ہیں اب ٹیکنیکلٹی پہ، یعنی کہ لیگل اسٹینڈنگ پہ۔ ٹیکنیکلٹی میں ان کو 2/3 میجورٹی چاہیے، جو ابھی تو ان کے پاس موجود ہے، کیونکہ
پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹس پہ قبضہ جو کیا ہوا ہے انہوں نے، لیکن 6 مئی کو ریزرو سیٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ابھی تک پوری طرح فیوریس نظر آ رہے ہیں، اسپیشلی اس ججز کے کام میں مداخلت والے کیس پہ، اور جسٹس منصور علی شاہ آنے والے چیف جسٹس بھی ہیں۔ لیکن کیا اس کیس میں اسی جاہو جلال کے ساتھ گورنمنٹ کے اوپر بھڑکیں گے؟ اور اگر اس کیس کا صحیح فیصلہ ہوتا ہے تو کیا پریزیڈنشل، سینٹ الیکشنز، سینٹ چیئرمین الیکشنز، یا یہ جو سسٹم بیٹھا ہے پورا، اس کو انڈو کیا جائے گا؟ اور اسی کے اگلے دن 7 تاریخ کو سپریم کورٹ میں مداخلت والا کیس بھی لگا ہوا ہے، جس میں ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ کیس کو لے کے کیسے چلنا ہے۔ ان دونوں کیسز کا کلیئر تعلق ان امینڈمنٹس کے ساتھ ہے۔ سمجھاتا ہوں کیسے۔ ان امینڈمنٹ میں پرپوزڈ کیا ہے؟ ابھی تک کی خبروں کے حساب سے اس امینڈمنٹ میں 3 میجر پرپوزلز گھوم رہے ہیں۔ ایک کہ ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج کو 3 سال بڑھایا جائے، دوسرا چیف جسٹس کے ٹینور کو فکس کیا جائے فار 3 ایئرس، اور تیسرا سینیورٹی پرنسپل کو ختم کر دیا جائے یا اس میں چھیڑ چھاڑ کی جائے۔ اور JCP جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ججز کی ایلیویشن یعنی کہ ان کی تقرری یا تعیناتی کا معاملہ دیکھتی ہے، اس میں پارلیمنٹری کمیٹی کا رول بڑھایا جائے، یعنی سیاستدانوں کی سے بھی اتنی ہی ہو جتنی جوڈیشری کی ہے ججز کی تعیناتی اور اپوائنٹمنٹ ہے۔ اب آتے ہیں ان تینوں فارمز پہ الگ الگ سے۔ ایک کہ اگر ججز کی ریٹائرمنٹ ایج میں 3 سال کا اضافہ ہوتا ہے تو سب ججز کو فائدہ ہوگا، نہ کہ کسی ایک کو۔ اگر چیف جسٹس کا ٹینور 3 سال کے لیے فکس کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا تو سب سے بڑا فائدہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہوگا، اور اس کے بعد شاید سینئر موسٹ جج جو اس وقت جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، تو جو ابھی تک پرنسپل کے حساب سے تو رائٹ سائڈ آف ہسٹری کھڑے ہیں۔ اس امینڈمنٹ کو سن کے ان کا کیا اسٹینڈس ہوگا وہ شاید ہمیں 6 مئی کی ہیئرنگ سے اندازہ ہو جائے، اور اگر سینیورٹی پرنسپل کو چھیڑا گیا تو پھر شاید کچھ بار کی طرف سے بھی مسائل ہوں گے۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے، ایک طرف سے ججز کو لالچ دی جا رہی ہے 3 سال، اور دوسری طرف ایلیویشن میں ان کی انفلوئنس بھی کیا جا رہا ہے، اور اس امینڈمنٹ کا سیدھا مقصد یہی ہے کہ جب سیاستدانوں کو سیدھا کرنا ہو تو کورٹ کو استعمال کرو، اور جب ججز کو ٹائٹ رکھنا ہو تو سیاستدانوں کو استعمال کرو۔ جس طرح ججز کو تھریٹن اور ہراسمنٹ والا کیس چل رہا ہے، اگر اسی طریقے سے یہ PTI کی ریزرو سیٹس والا کیس بھی چلے گا تو سمجھ جائیں کہ کام تمام ہوا، سب خوش ہو چکے ہیں۔ اب رہ جائے گا صرف ہم جیسے لوگ جو بولتے بہت ہیں، اب ان کی بولتی بند کراؤ۔ اس لیے رات کے اندھیرے میں صدر صاحب نے ایگزیکٹو آرڈرز سے ایک آرگنائزیشن بنا لی، اور اس کا نام رکھا ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، جس کا نام اتنا بڑا ہے اور پکڑنا اس نے ہم جیسے لوگوں کو۔ ویسے آپ پریورٹی چیک کریں، آئے دن سندھ میں لوگ اغوا ہو رہے ہیں، اور ملک کی پریورٹی سوشل میڈیا ہے، اس لیے FIA کے ہونے کے باوجود بھی یہ ایک الگ آرگنائزیشن بنائی جا رہی ہے۔ IMF آپ کو خرچے کم کرنے کا بول رہا ہے۔ IMF کی شرطیں ایسی ہیں کہ ہم عوام کی ہاتھ میں آ جائے گی، اور ان کو نیا ادارہ بنانا ہے، کس لیے؟ تاکہ آفیسرز کو ایک انسینٹو پوسٹنگ دی جائے۔ آپ پاپولر فورس کو اندر رکھ کے بیٹھے ہیں، وہ آپ پہ نام لے کے الزام لگا رہا ہے۔ الزام کو پبلش وہ اخباریں کر رہی ہیں جو برٹش اور امریکن کور اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یعنی کہ دی اکنامسٹ اور ٹیلی گراف۔ دوسری جانب آپ کی حکومتی سسٹم میں دراریں اتنی واضح ہوتی جا رہی ہیں کہ کنٹرول نہیں ہوں گی۔ جو اس ٹائم کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے یعنی کہ کاکڑ صاحب، وہ خود بول رہے ہیں کہ یہ فارم 47 والی گورنمنٹ ہے۔ ظاہر ہے کاکڑ صاحب کو غصہ تو ہوگا کہ محسن نقوی کو آپ نے سینیٹر بنا دیا، انٹیریئر منسٹر بنا دیا، سرفراز بگٹی کو چیف منسٹر بنا دیا بلوچستان کا، اور مجھے صرف سینیٹر۔ یہ گندم والا معاملہ جس میں نواز شریف خود انٹرسٹڈ ہو گیا ہے، اب یہ معاملہ تو ڈائریکٹلی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کرتا ہے۔ جوڈیشری 6 مئی اور 7 مئی کو آپ کی کرتوتوں کو ڈسکس کرے گی، اور آپ کی پریورٹیز یہ ہیں اس وقت۔ عمران خان کو ٹاکس میں انگیج رکھو جب تک امریکہ کا اندازہ ہو جائے کہ وہاں کون جیت رہا ہے۔ ایران سے ٹریڈ مت کرو، سعودیوں کے قریب رہو، امریکہ کی سنتے رہو، جوڈیشری کو ایک طرف لالچ دو اور ایک طرف خوف، سیاستدانوں کے تھرو جوڈیشری کو مینج کرو، اور سوشل میڈیا پہ ڈنڈا چلانے کے لیے ایک نیا ادارہ بنا لو۔ بس ہو گیا مینج، کم از کم 1-1.5 سال یا 2 سال کے لیے، جب تک ایکسٹینشن کی باری آئے۔
میں نے کہا نا ہمارے ملک کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے کرائسس اپرچونٹی فار کنٹری نہیں بلکہ اپرچونٹی فار فیو ہوتا ہے. تو اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ سیاستدانوں سے لے کر جوڈیشری سے لے کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ تک اس کرائسس میں سے فائدہ کون لیتا ہے.